یہ بتایا کہ اگر ہمارے اوپر حالات نہ آتے، مشکلات اور مسائل نہ آتے، کبھی بھی ہم اللہ کو پہچان نہیں سکتے تھے۔ حالات نے ہمیں رب کے پہچاننے والا بنایا۔ حالات نے، اگر حالات نہ آتے ہم نے رب کو کبھی پہچاننا ہی نہیں تھا۔ اللہ ہے کیا؟ حالات، مشکلات، مسائل، یہ چیز ایسی ہے جو رب کو کہتی ہے کہ اللہ ہے اور اس کا تعارف ہے۔ اللہ ہے، اس کا تعارف ہے۔ ہم جتنی بڑی بڑی عمارتیں بنا لیں، ان کی بنیادیں جتنی مضبوط کر لیں، میرا رب زمین کو حکم دیتا ہے تو زلزلہ بن جا۔ دنیا کی آج تک کوئی سائنس اور دنیا کی آج تک کوئی طاقت ان جھٹکوں کو روک نہیں سکی اور نہ کبھی روک سکے گی۔ دنیا کی طاقت آج تک نہیں روک سکی۔ اللہ کا امر ہے، اللہ اپنی طاقت دکھاتا ہے، اللہ اپنی قوت دکھاتا ہے۔ آپ یقین جانیے کہ اللہ کی صفاتی نام میں ڈوب کے دیکھیں تو صحیح، اور اللہ کی صفاتی نام کے اندر گہرائی میں جائیں تو صحیح کہ صفاتی ناموں کو ہے کیا، ان کے اندر طاقت اور ان کے اندر قوت کیا ہے۔ صفاتی ناموں میں طاقت کیا ہے اور قوت کیا ہے، آپ ڈوب کے دیکھیں تو صحیح اللہ کے ناموں۔ ایک احساس ہوگا کہ اللہ نے ہمارے ساتھ کتنی محبت کا معاملہ کیا اور کتنے احسان کا معاملہ کیا۔ ایک بابا جی ملے مجھے ایک سفر میں، بہت موٹے تھے۔ میں نے کہا آپ کا نام کیا؟ نام میرا نام ہے مقبول موٹا۔ خود کہہ دیا موٹا۔ میں کیوں کہہ لیں، مجھے موٹا کہتے ہیں مقبول، تو اس لیے میں نے آپ کو نام۔ وہ بڑے لمبے لمبے سفر بائک پہ، موٹر سائیکل پہ کرتے تھے، بس کے اندر چڑھ نہیں سکتے تھے، موٹے اتنے تھے، سیٹ پہ بیٹھ نہیں سکتے تھے، بیٹھتے تھے نکل نہیں سکتے تھے، بہت کھاتے تھے، کھاتے کھاتے تھک جاتے تھے، پھر سو کے ایسے بازو کر کے ویسے کھاتے رہتے تھے۔ 3 کام، کھانا، سونا اور بیت الخلا۔ میں نے تو یہ 3 کام دیکھے۔ اچھا، وہ بندہ رونے دھونے والا بہت تھا، اللہ سے مانگنے والا بہت تھا، بڑا نیک آدمی تھا، درویش آدمی تھا۔ کمیزوں اور شلواروں کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ میری شلوار خراب ہو گئی ہے، حالانکہ ہوتی نہیں تھی میرے خیال میں، بس ناپاک ہو گئی، اب وہ کپڑے بدل رہا ہے ڈھیر، پھر ایک قمیض کے اوپر دوسری قمیض پہن لی، دوسری کے اوپر تیسری پہن لی۔ کہنے لگے ایک سفر تھا تو میرے جو ہم سفر تھے وہ مجھے لے جانا نہیں چاہتے تھے۔ یہ کھائے گا سارا دن، اس کا کام ہی کھانا ہے، پھر ادھر کھائے گا، پھر ادھر ٹوائلٹ جائے گا، بیت الخلا میں جائے گا، پھر سوئے گا۔ موئے نانگ کو جو گھیلواں دے، مویا نانگ، مرا ہوا سانپ، اس کو بندہ گھسیٹتا رہے، کیا فائدہ؟ انہیں کہا ہم نہیں لے جاتے تجھے۔ بڑوں کے پاس بھی جا کے کہہ دیا کہ ہم اس کے ساتھ نہیں جائیں گے۔ بس کہا میرے اندر جو درد اور غم آیا، میرے اندر جو درد اور غم آیا، اور اس درد اور غم نے پھر میں نے اس سے کہا، مجھے کہنے لگے میں نے یا قہارو پڑھا، رات کو بیٹھ گیا۔ میں نے کہا کیسے پڑھا؟ پھر انہوں نے مجھے بیٹھ کے ویسے پڑھ کے دکھایا، یا قہارو یا قہار، ایسے جذبے کے ساتھ یہ کوئی نہ مجھ کو یاد رہے اور تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، اور نظر سے اپنی سب کو گرا دوں، فقط تجھ سے فریاد رہے۔ ایسے درد سے پڑھا، ایسے غم سے پڑھا، اور تو نہیں کتنے سینکڑوں اور کتنے ہزاروں دفعہ پڑھا، اور کتنی دفعہ اللہ سے کہا، اللہ تو مان جا، تو غلبے والا ہے، تو غالب ہے، تو زبردست ہے، تو طاقتور ہے، اللہ یہ چھوٹے تو بڑا ہے، اور تو فیصلہ کر لے تو ہر چیز ممکن ہے۔ جو اللہ سے منوایا، کہا صبح مجھے ڈھونڈتے پھر رہے تھے، صبح مجھے ڈھونڈتے پھر رہے تھے، کہ بس ہم آپ کو ساتھ لے جائیں گے، آپ کے سارے ناز ہم اٹھائیں گے، آپ کے سارے کھانے ضرورتیں ہم پوری کریں گے، بس آپ ساتھ چلیں، آپ ناراض نہ ہوں۔
उसने अर्शों से फैसला करवाया और अल्लाह के गलबे को और अल्लाह की ताकत को और अल्लाह की कुव्वत को अर्शों से उतरवाया लफ्ज़ या कहारों के जरिए। अल्लाह के सिफाती नाम या कहारों की ताकत के जरिए अर्शों से निजाम उतरवाया। हजरत मिर्जा मजहरी जानी जाना रहमतुल्लाह अलैह ने एक दफा अल्लाह जल्ल शानहू से अर्ज किया कि अल्लाह थोड़ी सी आजमाइशें दें, इतनी देना जितनी मैं सह सकूं, कि आजमाइशों में जो रूहानी मंजिलें तय होती हैं वो आसाइशों में नहीं होती। आसाइशें कहते हैं सहूलतें, आसाइशें कहते हैं सहूलत, अल्लाह वो आसाइशों में नहीं होती। ये अल्लाह कोई आजमाइश दे, आवाज आई मेरे बंदे आजमाइश नहीं सह सकेगा, अब अगर आजमाइश मांगी है तो तुझे आजमाइश देता हूं। अल्लाह ने बीवी की शक्ल में आजमाइश दे दी। ओहो सारी उम्र उस अल्लाह की बंदी ने बेइज्जत किया और परेशान किया सारी उम्र, और ये सब्र करते रहे। शेख अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह महमूद गजनवी के मुर्शिद, सुल्तान महमूद गजनवी के मुर्शिद, उनके घर में एक बंदा गया हजरत के मिलने के लिए, दरवाजा खटखटाया, अंदर से बीवी ने कहा कौन हजरत, तेरी भी ऐसी की तैसी, तेरी हजरत की भी ऐसी की तैसी, पता नहीं क्या कुछ कहा, पता नहीं क्या कुछ कहा। वो कहने लगा कि इनकी तबलीग घर में तो चल नहीं सकी, मुझ पे क्या चलेगी, घर में बीवी पे तो चल नहीं सकी, इनकी तबलीग मुझ पे क्या चलेगी। वो जो है ना बदगुमान शक व शुबा में वापस जा रहे, देखा तो सामने शेख आ रहे थे शेर के ऊपर लकड़ियां लादे हुए और शेर को कानों से पकड़े हुए, जंगल से ना लकड़ियां काट के ला रहे। तो उसने इशारा किया, ठहर गए। उन्होंने कहा एक वो शेर नहीं है, एक ये शेर है, ये क्या मंजर है। वो शेर नहीं मैंने कहा है, उसने नहीं कहा। उन्होंने कहा सरकार एक वो शेर नहीं है, एक ये शेर है, ये मंजर क्या है। वरना उसी के बर्दाश्त में यह विलायत मिली है, अल्लाह ने मुसल्लत कर दी मेरे ऊपर। एक दुर्वेश थे हकीमुल उम्मत कहते थे, वो कहते थे दुर्वेशों की बीवियां 1.5 खसम होती हैं, 1.5 खसम, खसम कहते हैं शोहर को, एक शोहर और दूसरा आधा। और दुर्वेशों की बीवियां क्या होती हैं, 1.5 खसम होती हैं। कुरान पाक की आयत आपको बता रहा हूं, वल्लाहु अशद्दु बासन व अशद्दु तनकीला, घरेलू झगड़ों के लिए, घर की नफरतों के लिए, घर की उलझनों के लिए, घर की नोक झोंक के लिए, घर के अमन बर्बाद हो गया है किसी बहू के आने की वजह से, या किसी दामाद के आने की वजह से, या किसी नौकर की वजह से, या बीवी मियां की वजह से, या आपस में बच्चों के किसी वजह से नफरतें हैं घर में। मैं आपको फिर कह दूं, मैं वजीफे बनाता नहीं हूं, बताता हूं। अकाबिर की मेरे हर वजीफे की सनद है, अगर देखनी है तो आप फेसबुक व्हाट्सएप पे इंग्लिश में लिखें अकाबिर पर एतेमाद, बस ये लफ्ज लिखेंगे, सारे मेरे वजीफों के हवाले, रेफरेंस कुरान से, हदीस से, मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन से, अकाबिर से